جس طرح سے سطحی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو ہر ایک کے لیے ہی تعلیم بہت ضروری ہے. مطلب تعلیم سے ایک تو ہوتا ہے کہ تعلیم سے جہالت کم کی جا سکتی ہے, مٹائی نہیں جا سکتی, کیونکہ اس کے لیے تربیت بھی بہت ضروری ہے. سو دونوں ساتھ ساتھ چلنا ان کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں, ہمارا یہ المیہ ہے کہ باہر کے ممالک میں جو قیدی ہوتے ہیں, جو جیل میں ہوتے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت تو کی جاتی ہے, لیکن یہاں پر ایسا کوئی ہم نے سسٹم نہیں دیکھا باقاعدہ طور پہ. ٹھیک ہے, لیکن اب کیا ہونے والا ہے جی اوکاڑا میں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی کوئٹہ کی جیل کے حوالے سے ہم پہلے ہی اپنے ناظرین کو آگاہ کر چکے تھے کہ کس طرح سے وہاں پر درس و تدریس کا عمل بھی جاری ہے, لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے ڈگریز حاصل کر رہے ہیں, اسکلڈ جو ہنرمند بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوکاڑا کے ڈسٹرکٹ جیل کا بھی ہم تذکرہ کریں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ 2 اساتذہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, بلکہ 300 قیدیوں کو تعلیم و تربیت اس کے ذریعے فراہم کی جائے گی. وی all deserve a second chance in our lives. بالکل, ہر انسان کوئی بھی مشکل کام کرتے ہیں, کوئی آپ سے غلط کام ہو جاتا ہے, بعض اوقات اچھے لوگوں سے بھی برے کام ہو جاتے ہیں, تو اس کام کی وجہ سے انہیں جج کرنا چاہیے, نہ کہ ایز اے انسان. تو اور کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر شہری بنایا جائے, تو اس میں ہمارا کیا کردار ہو. اب یہی کردار ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تربیت گاہ کا قیام عمل میں لایا جائے. اب یہی ہونے جا رہا ہے اوکاڑا کے ڈسٹرکٹ جیل میں, وہاں پہ ایک تربیت گاہ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. ابھی وہ فعال نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے یہ سوچا اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے. یعنی آپ نے جس طرح سے مینشن بھی کیا کہ 2 اساتذہ وہاں پر ہائر کر دیے گئے ہیں جو 300 قیدیوں کو وہاں پر تعلیم دیں گے. اور اس کے علاوہ جناب وہاں پہ نہ صرف ان کی ذہنی نشوونما کے علاوہ بلکہ جسمانی نشوونما کے لیے بھی اسپورٹس کالا کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. تو بہت اچھا انیشیٹو ہے. ساتھ ہی ساتھ باعزت روزگار کمانے کا ایک طریقہ کار بھی ہے, ہوزری اور اسمال بزنس کی مشینیں نصب کی جائیں گی. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اوکاڑا عمیر اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بہت ہی خوشائند اقدام ہے جو آپ کی جانب سے کیا گیا, اور آبویسلی دوسری جیلوں میں بھی ہم کچھ بڑی شہروں کے جیلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ذرا وہ ہمیں بتائیے گا. چارج لینے کے فوراً بعد میں نے ڈی سی اوکاڑا سے ملاقات کی تھی. ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی ایک ایجوکیشنل کمپلیکس یہاں پہ موجود تھا, لیکن کیونکہ کلاسز کا انعقاد پراپرلی نہیں ہو رہا تھا, کچھ ٹیچرز کی فیسلٹیز نہیں تھیں, تو انہوں نے جو ہے سی ای او ایجوکیشن کو ڈائریکشن دی کہ آپ فوری طور پہ ڈسٹرکٹ جیل پہ ٹیچرز تعینات کریں. تو وہ 2 ٹیچرز جو ہے دونوں ایم فل ہیں اور وہ تعینات کر دیے گئے ہیں, اور الحمدللہ کل سے باقاعدہ کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور ابتدائی طور پہ اس کے اندر ہم 300 قیدیوں کو انگیج کیا ہے, قیدیوں حوالاتیوں کو, جنہیں تعلیم دی جائے گی. یہ صبح 8:30 سے لے کے 12 بجے تک اسکول جو ہے وہ پراپر رن کیا جائے گا, اور اس کے اندر پہلے ریلیجیس ایجوکیشن کی پھر فارمل ایجوکیشن کی کلاسز لگائی جائیں گی. ابتدائی طور پر ہم نے یہ مڈل تک جو ہے اس کا آغاز کیا ہے, اور اس میں سے پھر ہم سلیکٹ کر کے جو لوگ اس کیٹیگری کے اندر پورے اتریں گے انہیں میٹرک کروایا جائے. تو عمیر صاحب یہ آپ نے بتا دیا تعلیم کے حوالے سے, بہت ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت بھی کی جائے, کیونکہ اوبویسلی ہم نے اگر جو ہمارے قیدی ہیں جو کسی جرم کی سزا میں یہاں پر قید ہیں, ان کی اخلاقی تربیت کر کے ان کو اچھا شہری بنایا جائے, اس کے لیے بھی کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے؟ جی, جیل کے اندر جو ریفارمیشن کا کنسیپٹ امپلیمنٹ ہوا ہے, اور جو ہمارے آئی جی پریزن شاہد سلیم بیگ صاحب کا ویژن ہے, اس کے مطابق ہم آلریڈی اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اندر ریلیجیس ٹیچرز بھی اپوائنٹ ہیں, اس کے علاوہ جیلوں کے اندر سائیکالوجسٹ اپوائنٹ ہیں, اس کے علاوہ ہمارے آفیسرز بھی گاہے بگاہے لوگوں کو باہر سے بھی موٹیویشنل اسپیکرز بھی ایون بلا کے تو ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اور انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کرائم کی دنیا سے نکل سکیں. اور میرے پلان کے اندر بھی ہے کہ عنقریب ہم یہاں پہ ایک پروگرام آرگنائز کرائیں گے جیل کے اندر بھی, جس کے اندر قاسم علی شاہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا یا کوئی اور موٹیویشنل اسپیکر یہاں پہ آئیں اور ان کی اخلاقی تربیت کی طرف جو ہے بھرپور توجہ دی جائے. اچھا, ویسے تو کیپیسٹی 750 کی ہے, 300 قیدیوں کو آپ یہ ہنرمند بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کو تربیت فراہم کر رہے ہیں, تعلیم بھی فراہم کر رہے ہیں, لیکن وہ قیدی جو قید بامشقت کاٹ رہے ہیں, کیا ان کے لیے کوئی اعزازیہ یا ہنر سکھانے کا کوئی منصوبہ آپ اس پر غور کر رہے ہیں کہ ایسا لایا جائے کوئی؟ جی بالکل جی, ابھی ریسنٹلی میں سینٹرل جیل فیصلہ آباد پہ تعینات تھا ایز ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ. جو چودھری اصغر صاحب کی سپرویژن کے اندر ایک پروجیکٹ ہم نے کیا تھا, الحمدللہ وہ پہلا پاکستان کی جیلوں کے اندر پروجیکٹ تھا
کہ پیڈ لیبر سٹارٹ کی گئی ہے, ایک سٹیچنگ یونٹ لگایا گیا ہے. یہاں پہ بھی جو لوگ میری جن سے ابھی تک ملاقات ہوئی ہے, صاحب حیثیت ہیں یا بگ بزنس کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی چاہے 5, 10, 50 جتنے لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا پروجیکٹ کیا جائے کہ وہ اندر سے پیسے کما کے اپنی فیملیز کو بھجوا سکیں, اس بالکل زیر غور ہے اور اس پہ جلدی امپلیمنٹ کیا جائے گا. اچھا عمیر صاحب, کام تو آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن حکومتی سپورٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ کیا جا رہا ہے یا آپ نے ان سے بات کی ہو, ان کی جانب سے کوئی رسپانس آیا ہو؟ یہ پنجاب حکومت کی طرف سے ہی ساری انسٹرکشنز اور انہی کا ویژن ہے. جتنے بھی پروجیکٹس آپ دیکھیں گے پچھلے 3-4 سال کے اندر جتنی ڈیولپمنٹس جیل خانہ جات کے اندر ہوئی ہیں, اور منسٹر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب نے جتنے فریکوینٹ وزٹ اٹک سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک کیے ہیں, اس سے پہلے اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. بلکہ جو بھی اس طرح کا کوئی ایسا اقدام کسی بھی سپرڈنٹ جیل کی طرف سے لیا گیا ہے تو آئی جی صاحب خود اس جیل پہ بھی پہنچے ہیں, اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی اس کی سپرویژن کی ہے, اور سردار عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق یہ اصلاحاتی پروگرام پنجاب کی تمام جیلوں کے اندر چلائے جا رہے ہیں. اچھا جی, یہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کے حوالے سے بتائیے گا, سننے میں کچھ آ رہا ہے, آمنہ نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ کوئی وہ بھی جسمانی صحت کے لیے بھی آپ کچھ اقدامات کر رہے ہیں, وہ کیا ہیں؟ جی بالکل, یہاں پہ ڈسٹرکٹ جیل اکاڑا کے اندر تو جی ایک ہمارے پاس فٹ بال گراؤنڈ باقاعدہ اندر پرزنرز کے لیے موجود ہے. اس کے لیے کچھ بیرکس کے اندر والی بال کے نیٹس لگے ہیں جہاں پہ قیدی حوالاتی والی بال کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جوینائل بیرک کے اندر باقاعدہ ایک بیڈمنٹن کا نیٹ لگایا گیا ہے. ان کی باقاعدہ ایک سپورٹس کی کلاس کنڈکٹ کی جاتی ہے جس کے اندر وہ بیڈمنٹن, لوڈو اور ساتھ کیرم بورڈ جیسی گیمز سے مستفید ہوتے ہیں. اور آئندہ میرا پلان ہے کہ ہم یہاں پہ اندر ایک سپورٹس میلہ کنڈکٹ کریں جس کے اندر ہم والی بال, کبڈی, فٹ بال اور بیڈمنٹن کے میچز کرا کے قیدیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا میاں عمیر کرام صاحب, اور سپرنٹینڈنٹ جیل تھے اکاڑا کے. اور کیا ہی شاندار طریقہ کار ہے کہ بجائے اس کے کہ وہاں پر ہم نارملی ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جیل چلا گیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آ کے 1 نمبر تھا تو 10 نمبر ہی بن کے نکلے گا, یعنی کہ مزید. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ یہاں پر جرائم کے نیٹ ورکس جیل سے چلائے جا رہے ہوتے ہیں, باقی تمام برے کام ہو رہے ہوتے ہیں جیل سے. لیکن اب یہ جو تاثر ہے اور یہ طریقہ کار چینج ہو رہا ہے, and there are people who are willing to move forward to that. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے بالکل, اور اس کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے. اسی طرح اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.